لوٹو، یہ عباد خدا ہے، میں ان کا راہبر ہوں، یہ میرے حوالے کر یہ قوم۔ قال ان كنت جئت بآیۃ فات بها، فرعون نے کہا کہ کوئی نشانی رسولوں نے کی ہے، اگر ہے تو دکھاؤ، ان كنت من الصادقین، اگر سچ کہتے ہو کہ اللہ کی طرف سے ہو تو نشانی بتاؤ۔ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین، موسیٰ نے فرعون کے سامنے عصا پھینکا، وہ اژدہا بن گیا۔ ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرین، ہاتھ اپنی جیب سے نکالا، وہ ید بیضا، چمکتا ہوا درخشندہ ہاتھ تھا، نورانی ہاتھ بن گیا۔ قال، یہاں پر ملا اٹھ کر کھڑے ہو گئے، قال الملا من قوم فرعون، ملا وہ درباری، وزیر، سردار، بڑے وڈیرے، وہ سارے جو بیٹھے ہوئے تھے جاگیردار، فرعونی نظام کے ستون، وہ سارے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور کیا کہا؟ قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم، یہ جادوگر ہے۔ ملا نے کہا یہ جادوگر ہے، یہ نبی نہیں ہے۔ امام خمینی جب نہضت شروع کی، امام نے ظاہر دین سکھایا جب لوگوں کو، وہ لوگ جنہیں کچھ اور چکروں میں ڈالا ہوا تھا، جب امام نے دو بینہ واضح بات، کربلا کا راستہ، عاشورہ کا راستہ جب ان کے سامنے رکھا، تو اخباروں میں ملا نے یہ لکھا کہ یہ سرے سے، میں نے کل تو کہا نا کہ پاکستان میں کچھ ملا نہیں، مذہبی ملا نہیں، امام کو کسی نے کہا صوفی ہے، کسی نے کہا کیا ہے، کسی نے کہا مجتہدی ہی نہیں ہے۔ ایرانی ملا نے کیا کیا؟ ایرانی ملا نے اخبار میں لکھا کہ یہ کمیونسٹ ہے، کہ یہ ایسے مسلمان ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آئیڈیالوجی کی بات کرتے ہیں، مکتب کی بات کرتے ہیں، مبارزے کی بات کرتے ہیں، چونکہ ان کے نزدیک ظالموں کے خلاف صرف کمیونسٹ ہی بولتے ہیں، مسلمان نہیں بولتے۔ ظاہر ہے جو اسلام انہوں نے سیکھا ہوا تھا، اس اسلام میں ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائی جاتی، تو یہی سے سمجھ لیں کہ وہ اسلام جو ظلم کے خلاف نہ بولتا ہو، اس سے کمیونزم بہتر ہے، اس سے سوشلزم بہتر ہے۔ وہ اسلام اقبال کے بقول کہ فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے، اس شخص کی امامت، اس شخص کی رہبری و مرکزیت فتنہ ہے ملت بیضا کے لیے، جو مسلمان کو ظالموں کا پابند کرے، ظالموں کا پیروکار بنا دے۔ وہ کمیونزم خدا کا انکار ہے، خدا کو نہیں مانتے، لیکن ظالم کو بھی نعرے کی حد تک، اگرچہ خود ظلم کر کیا انہوں نے بہت کچھ۔ کل بھی ایک عزیز ذکر کر رہے تھے، یہاں یہ مرجھایا ہوا پودا دوبارہ زندہ ہو رہا ہے کمیونزم کا، فرصت نہیں ہوئی پھر ان سے بات کی۔ کمیونزم نعرہ تھا ان کا ظلم کے خلاف، یعنی قوم کو ورغلایا اسی نعرے سے، مزدوروں کو اٹھایا سرمایہ داری نظام کے خلاف، مزدور پھر دھوکہ دے کے، اور وہ ظلم کیا ان کے اوپر کے سرمایہ داری نظام کی آرزو کرنے لگے، تمنا کرنے لگے مزدور۔ اسٹالن نے جو کچھ کیا، لیکن نعرہ یہ لگایا ظلم کے خلاف، سوشلزم نے نعرہ لگایا ظلم کے خلاف، لیکن وہ دین، خانقاہی دین، متحجرانہ دین، جو نعرہ بھی نہیں لگاتا، بات بھی نہیں کرتا ظلم کے خلاف، وہ بدتر ہو جائے گا اس سے۔ قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم يريد ان يخرجكم من ارضكم فماذا تأمرون، یہ چاہتا ہے تم سے تمہارا ملک چھین لے، اپنے علاقے سے نکال دے، بس کیا کہنا چاہتے ہو؟ ملا فکر کرو، غور کرو، موسیٰ کا کیا علاج کریں۔ ملا نے اکٹھے ہو کر فیصلہ کیا کہ چونکہ یہ بھی معاذ اللہ جادوگر ہے، تو جادوگر اس کے مقابلے میں لاتے ہیں۔ پھر ملا نے کھیل شروع کر دیا، اور وہ داستان آخر تک جو پہنچی، یہ ملا کا ایک اور، یہ سیاسی ملا تھے۔ شعیب کے مقابلے میں مالی سرمایہ دار ملا، اور موسیٰ کے مقابلے میں سیاسی ملا۔
اور پہلے واقعہ مذہبی ملا کا پیش کیا آپ کی خدمت میں. کس طرح سے ملا سے قوم نجات پائے گی؟ ملا کب قوم کے جگر جان چھوڑیں گے؟ کربلا کے ذریعے. ملا کے نشے اترتے ہی کربلا سے ہیں. مترفین عیاش جب تینوں مل جائیں عزیزو، تینوں مل جائیں، جب سیاسی ملا، مذہبی ملا اور سرمایہ دار ملا جب تینوں مل جائیں، نظام یزیدیت کے 3 رکن بن جاتے ہیں. یہ یزیدیت ہے. اور جب تینوں مل جائیں تو اس میں حسین کی قربانی ہوتی ہے. حسین قربان ہوتا ہے، راہ حسین قربان ہوتا ہے. لیکن یہ ملا کی مثلث ٹوٹتی بھی خون حسین سے ہے، ٹوٹتی بھی خون شہداء سے ہے. قربانیوں کے بغیر نہیں ٹوٹتی. ان ملا سے نجات نہیں ملتی. اور سید الشہداء نے اس ملا سے نجات کے لیے کیا کیا قربانیاں دیں، کتنے پاک خون نے، وہ کتنے عظیم خون نے اثر دکھایا اور یہ ملا کی زنجیر ٹوٹی. دنیا کو سمجھانے کے لیے اس میں سید الشہداء نے ایسی قربانیاں بھی دیں جو نہ ہر ایک کے پاس تھیں اور نہ ہر ایک دے سکتا ہے. ان عظیم قربانیوں میں سے ایک اپنے لخت جگر حضرت علی اکبر کی قربانی تھی. عموماً بیان کیا جاتا ہے کہ سید الشہداء نے کوشش بہت کی کہ کسی طرح علی اکبر میدان میں نہ جائیں. یہ درست نہیں ہے. سب سے زیادہ خوشی خوشی جس جوان کو اجازت دی علی اکبر کو دی. یوں نہیں تھا کہ حسین امت کے بیٹے لا کر قربان کرائے، اپنے بیٹے کو سنبھال کے رکھے. جب حضرت علی اکبر آئے اذن جہاد لینے کے لیے، سید الشہداء نے فرمایا میں اسی کا منتظر تھا. لیکن یہ معمولی قربانی نہیں تھی. جب حضرت علی اکبر آئے اذن جہاد لینے کے لیے، سید الشہداء نے فرمایا اجازت ہے جانے کے لیے، فوری جاؤ، لیکن جانے سے پہلے خیام میں بیویوں سے رخصت ہو. حضرت علی اکبر خیام میں گئے، متبسم چہرے کے ساتھ، خوشحالی اور نشاط کے آثار چہرے پر لیے ہوئے، جس طرح کسی کو بہت بڑی نوید و مجدہ سنا دیا گیا. یہ وہی علی اکبر ہیں کہ جب کربلا کے راستے میں سید الشہداء نے حالت منامیہ میں دیکھا کہ ایک حاطف غیبی کہہ رہا ہے یہ کاروان موت کی طرف جا رہا ہے اور موت اس کی طرف آ رہی ہے. سید الشہداء نے آیہ استرجاع پڑھی، انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت علی اکبر نے یہ آیہ سن کر بابا سے سوال کیا کہ بابا جان کس مناسبت سے یہ آیہ پڑھی، کیا ہوا؟ آپ نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. جب سید الشہداء نے بیان فرمایا بیٹا میں نے ایک عاطف غیبی سے سنا ہے، وہ کہہ رہا تھا یہ کاروان موت کی طرف جا رہا ہے اور موت کاروان کی طرف آ رہی ہے، تو اس صورت میں نے یہ آیہ پڑھی. حضرت علی اکبر عرض کرتے ہیں بابا جان اولسنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا کیوں نہیں بیٹا، ہم حق پر ہیں. کیا فرمایا حسین کے بیٹے نے؟ اس علی زمان نے کیا فرمایا؟ ہم شکل پیغمبر نے کیا فرمایا؟ کہا بابا اگر حق پر ہیں پھر پرواہ نہیں ہے، موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے. وہی علی اکبر اب اجازت لینے کے لیے خیام میں پہنچے متبسم چہرے کے ساتھ، اور جا کر حضرت زینب اولیاء کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں پھوپھی جان مجھے اذن جہاد مل گیا ہے. حضرت علی اکبر کے چہرے پر تبسم تھا لیکن بیوی کی آنکھوں میں آنسو تھے. حضرت زینب نے تمام بیویوں کو اکٹھا کیا
اور اکٹھا کر کے فرمایا کہ شکل پیغمبر